from Surah Tahrim, verse number 6. Listen carefully for your children and for you. Allah Ta'ala said in Quran Majid, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhallazina amanu, O Muslim, O believer, O you who have believed in Muhammad and in Allah Ta'ala, qu, save, anfusakum, yourself, wa ahlikum, and save your family. Household means your wife, your children, son, daughter, brothers, father, mom. It's called ahlikum. Nara, from the hellfire. Waquduha an-nas wal hijara, a fire whose fuel shall be the men and stones. We are commanded by Allah Ta'ala to save ourselves from the hellfire, but it does not end. The commandments extends to our family. We must save them also, using all our sources. We must save them from hellfire, and the biggest weapon, biggest weapon we have to protect them is Islamic knowledge. Giving Islamic knowledge is the biggest weapon. By Islamic knowledge you can save yourself and your family, your son, your daughter. Imam Hassan bin Ali, the son of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, said, educate yourself. Today you are the youth of the community, but tomorrow you shall be the seniors. It has been said that about 90%, listen carefully this line, it has been said that about 90% of everything a child learns within the first 5 years of his or her life. 90% within first 5 years in your life, in childhood. And 10% you learn rest of life. یہ آپ کے امریکہ میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ آپ 5 سال کی عمر میں 90% سیکھ چکے ہوتے ہو. باقی یہ جو تم نے گریجویشن کیا ہے، تم جو ڈاکٹر بنے ہو، جو تم پروفیسر بنے ہو، یہ 10% ہے. یہ باقی پوری لائف میں سیکھو گے 40 سال میں، 30 سال میں. تو امریکہ کی یہ ریسرچ آپ کے مائنڈ تک نہیں پہنچی کہ 5 سال تک تمہارا بچہ 90% سیکھ گیا، اور انہی 5 سالوں میں ہم نے بچے کا بیڑا غرق کیا ہے. تو جب ان 5 پہلے سالوں میں ہم نے بچے کو نماز نہیں دکھائی، بچے کو اذان نہیں سنائی، بچے کو ہم نے قرآن نہیں دکھایا، بچے کو کعبہ نہیں دکھایا، بچے کو عالم دین کا چہرہ نہیں دکھایا، تو 12 سال کی عمر میں کیوں روتے ہو کہ میرا بچہ خراب ہو گیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ خوش ہو کہ تم نے بچے کے 5 پہلے سال جس میں وہ 90% سیکھتا تھا تو نے ضائع کر دیے. اب وہ گانا سنے یا کلپ جائے یا وہ تمہارے منہ پہ تھپڑ مارے. اب ناراض مت ہونا. ایک امام کے پاس ایک باپ آیا کہ میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو نے قرآن پڑھا تھا؟ کہا نہیں. تیرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو مدرسے میں لے کے گیا تھا؟ کہا نہیں. کہا تو پھر آپ گالیاں سننا ہے. اب اس کا قصور نہیں، تیرا قصور ہے. تو listen again this line. It has been said that about 90% of everything a child learns within the first 5 years of his or her life. تمہارا بچہ جو 5 سال کا ہے نا، یہ 5 سال کا نہیں، یہ 25 سال کا ہے. وہ آپ پوچھیں گے نہیں صاحب وہ کس طرح؟ میرا بیٹا 25 سال کا کیسے؟ 25 سال کا تو میں ہوں. تو 25 سال کا نہیں ہے، تو 5 سال کا ہے. وہ اس طرح کہ جب تو 5 سال کا تھا آئی فون یوز کرتا تھا؟ نہیں. آئی پیڈ یوز کرتا تھا؟ نہیں. تیرا بیٹا کر رہا. تو نے آئی فون کب یوز کیا؟ 25 سال کے بعد. تیرا بیٹا کب کر رہا؟ 2 سال کے بعد. تو تیرا بیٹا تجھ سے بڑا ہوا نا کہ تو نے آئی فون کو یوز کیا 25 سال کے بعد. تیرا بیٹا 2 سال میں کر رہا. جاؤ جا کے پوچھو 2 سال کا بچہ، اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے آئی پیڈ چلانا کیسے ہے؟ 2 سال کا بچہ. میں زیادہ کی عمر نہیں کر رہا، یہ میں نے خود دیکھا. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہوگی، اس کو چارج کرنا ہے. بولتا بابا چارج اٹ بھی بول رہا ہے، اور عمر صرف اس کی 2 سال ہے. تو تیرا 2 سال کا بچہ تجھ سے بڑا ہے، تو چھوٹا ہے. جب تو 2 سال کا تھا تو آئی فون کا نام تیرے فرشتوں تک بھی نہیں خبر ہوگی. تو اس لیے میں جہاں بھی تقریر میں نے کری، مجھے 15 سال ہو چکے ہیں امریکہ میں، بہت سٹیٹس میں گیا. میں نے کہا سنو، نیو یارک میں ایک دفعہ چھوٹی سی بچی، اس کے سر پہ اسکارف نہیں تھا. یہ ہماری بدقسمتی دیکھو.
اس کے سر پہ اسکارف نہیں ہے تو اس کی ماں کو بولا کہ بیٹی کے سر پہ اسکارف دو. بولی یہ تو 3 سال کی ہے. یہ 3 سال کی نہیں ہے, یہ 13 سال کی ہے. اور آج اس کو اسکارف کا نہیں پتا چلے گا 13 سال میں یہ جو اس کے سر پہ دوپٹہ ہے یہ اس کو 2 من کا لگے گا. 2 من سمجھتے ہو, 80 کلو گرام کا لگے گا اس کو سر کے اوپر, 80 کلو گرام کا. لیکن ابھی 3 سال کی عمر میں اس کو جتنا مرضی لوڈ دے دو وہ اسے برداشت کرے گی. تو آپ کا بچہ 5 سال کا چھوٹا نہیں ہے, وہ تمہیں واچ کر رہا ہے کہ میرا باپ مووی دیکھتا ہے, وہ واچ کر رہا ہے. میرا باپ گانے گاتا ہے, وہ واچ کر رہا ہے. میرا باپ نماز نہیں پڑھتا, وہ واچ کر رہا ہے. میرا باپ جھوٹ بولتا ہے, وہ واچ کر رہا ہے. تو اب 13 اور 14 سال کے بعد اب مجھے آ کے نہ کہنا, یا معاشرے کو مت کہنا, یا امریکہ کو بدنام نہ کرنا. نہیں, اسی امریکہ میں نے یہودیوں کے بچوں کو دیکھا سر پہ ٹوپی اور پورا ڈریس پہنا اور ہفتے کے دن صبح سے لے کے شام تک وہ ورشپ کر رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے. اگر اس کے اوپر امریکہ اثر انداز نہیں ہوا تو تیرے بچے پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بلیم دیتے ہو امریکہ کو اور امریکہ کے معاشرے کو؟ یہ سب میرا قصور ہے, سب ہمارا قصور ہے, ہماری کمیونٹی کا, اور سب سے پہلے باپ اور ماں کا قصور ہے کہ جس نے 2 سال کے بچے کو یہ سمجھا یہ 2 سال کا ہے. وہ 2 سال کا نہیں ہے, وہ 22 سال کا ہے. اگر تو 22 سال کا ہے تو تجھ سے 2 سال بڑا ہے. کیا تم اس طرح کی انگلش بول سکتے ہو جیسے تمہارا 3 سال 4 سال کا بچہ بول رہا ہے؟ نہیں. تو پھر ماننا کہ تیرا بیٹا 24 سال کا ہے. تو نہیں انگلش بول سکتا اس ایکسنٹ میں جس ایکسنٹ میں تیرا بیٹا 4 سال کا بول رہا ہے. تو اس لیے the American said it has been said that about 90% of everything a child learns within the first 5 years of his or her life. لیکن یہ بھی کیا ہے, امریکہ کی ریسرچ میرے نبی کے قدموں پہ قربان. یہ تو کہہ رہا ہے نا 5 سال میں سیکھتا ہے. میرے نبی نے کہا تیرا بیٹا پیدا ہوا بھاگ, قبل اس کے کہ وہ کوئی اور بات کرے یا آنکھ کھولے اس کے اذان کان میں جا کے اذان دے دے. یہ ہے میرا نبی, اور میرے نبی کی اپروچ دیکھ. ابھی تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کو غسل دینے کا ویٹ کر, اور جب وہ غسل لے لے بھاگ. اگر مولوی نہیں ملتا تو خود بھاگ. تو نہیں دے سکتا تو باپ کو بول, اور اسے بول جا کے اس کے کان میں اذان دے. اذان اناؤنسمنٹ ہے, اتنا بگ نالج ہے اذان کے اندر کہ تو پوری زندگی میں اذان کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا. لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو 2 دن کا مت سمجھ, یہ 2 دن کا بچہ نہیں ہے, اس کے کان میں اذان دے, یہ سمجھے گا اللہ کون ہے, رسول کون ہے, نماز کیا ہے. یہ ہے میرا نبی, اور یہ اسلامک نالج ہے. فخر کیا کرو اپنی نالج کے اور اپنی روایات کے اوپر. اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنی بیٹی کو سکھاؤ, بیٹی فخر سے چل سر پہ حجاب لے کے. تیرے سر پہ حجاب نہیں, رب کا ہاتھ ہے. فخر کر, اپنے بیٹے سے بول کہ تو مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے ارد گرد رب کے فرشتے تیری حفاظت کر رہے ہیں. پر تمہیں آئے تو نا جمعے میں لیٹ آتے ہو, تمہیں خاک پتا ہوگا اسلام کیا ہے. جب تجھے نہیں پتا تو اپنے بیٹے کو کیا بتائے گا. اور اگر مولوی بولا چھوڑ یار مولوی کو, مولوی گھنٹے میں پہنچیں گے ہم جب مولوی ختم کرنے والا ہوگا. ہم مولوی کو بلاتے ہی اس وقت ہے جب ہم ختم ہو جاتے ہیں, یعنی جنازے کے ٹائم اس وقت ہم ختم ہو جاتے ہیں, تب ہم مولوی کو بلاتے ہیں. اور ہم مولوی کے پاس آتے بھی تب ہیں. Children are born in a state of fitr. You know fitr? Nature. Nature means Islam. Fitr means nature, nature means Islam. Islam is nature, nature is Islam. Purity, and then their parents teach them to be believers or non-believers. Child is born with righteous nature. It is our duty to teach our children so that they grow up to believe. Practicing Muslim, the major institution of learning for each child is his family. And the major professor of this institution are the parents. First mom, then father. یہ جو گھر ہے نا یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اور اس یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر امی ہے جس کو مامی بولتے ہو. وہ مامی is as a big professor. یہ مامی کا نتیجہ تھا, یہ مامی کی ٹریننگ تھی, فادر گھر میں نہیں ہوتا. اس مامی کی ٹریننگ اس سورہ کے اندر لکھ دی گئی, اور مولوی کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن میں پڑھے اس کو. یہ مامی کی ٹریننگ ہے, یہ مدر کی ٹریننگ ہے. آپ سنو ذرا پہلے عربی پھر تمہیں سمجھاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے. اور گھر تو چھوڑو, فریج تو چھوڑو, ریفریجریٹر کی تو بات ہی تھی, اے سی کی تو بات ہی نہیں, پانی نہیں ہے. ریفریجریٹر تو تب لے گا نا جب پانی ہوگا, پانی نہیں, بیوی کو چھوڑا ہے. واہ بیوی کی کمال, میری ماں اس کے قدموں پہ قربان. بیوی نے اف تک نہیں کیا. آج بیوی کو تم کریڈٹ کارڈ نہ لے کے دو, تمہاری واٹ لگا کے رکھ دی. اور یہ بیوی دیکھو,
وہاں چھوڑا جہاں واٹر نہیں ہے، اور جہاں واٹر نہ ہو وہاں انسان کیا جانور نہیں ہوتا، اور جانور کیا پرندے بھی نہیں ہوتے. واٹر پرندوں کے لیے ضروری ہے کہ واٹر ہو، وہاں پانی نہیں ہے. بیٹے کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا. برآفرین ہے، بیوی نے یہ نہیں بچوں کو سکھایا تیرا ابا ٹھیک نہیں ہے، پیلسٹائن میں رہتا ہے، مجھے روٹی نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں کرتا. بیوی اور بچے کو جب چھوڑ دیا، بچہ 7 سال کا ہو گیا. بچہ 7 سال کا ہو گیا. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين. When Prophet Ismail alayhi salam was born, his father Prophet Ibrahim alayhi salam was 86 years old. Ibrahim alayhi salam was 86 years old when Allah Ta'ala came to him, son Ismail alayhi salam. The newborn son was the apple of his eyes, father's eye. On the command of Allah Ta'ala, Prophet Ibrahim alayhi salam brought Hazrat Hajra and Prophet Ismail alayhi salam to Makkah. In this desert, he left his wife and baby in the care of Allah and returned to his home in Palestine. Right now is Jerusalem. In Palestine. Although Hazrat Hajra radiyallahu ta'ala anha, his wife, was alone in the desert, she had learned from her husband to trust in Allah, subhanallah, and be patient. When she became hungry and thirsty, she searched but did not find water or anything, could no longer feed her baby. She did not find food and water. She returned to her baby. Disappointed, suddenly she saw that a stream of water was flowing out. Hazrat Hajra radiyallahu ta'ala and Prophet Ismail alayhi salam began to live with the tribe of Jahm. Sometimes Prophet Ibrahim alayhi salam used to visit them. On one of his visits, when Prophet Ismail alayhi salam was 13 years old, and some said 7 years old, and Quran is saying, فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Sa'ya, running straight. Sa'ya means running. 13 years old, 7 years old, 6 years old. Child can run. فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Prophet Ibrahim alayhi salam dreamt that he was sacrificing his son. Allahu Akbar Jalla Shanu. It was the 8th of Zilhajjah. On the next day, he saw the same dream and was now sure that it was a true command. The Holy Quran is saying, فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. And when Hazrat Ismail alayhi salam became baligh, Ibrahim alayhi salam said, "Oh my son, I saw in a dream that I am sacrificing you." You know what is the meaning sacrificing you? I am cutting your throat. What do you say, oh my son? بچہ سمجھتا ہے کہ گلا کاٹنا کیا ہے. ادھر بچے کو بولو جا کھانا لے کر آ. I'm tired, Papa. Don't say again and again and again, Papa. What's up? What's up? He's saying to his father, what's up? But in Quran Majid, the father is saying to his son, oh my son, I am seeing in my dream that I am cutting your throat. What do you say? What is your opinion? What is your view? Allahu Akbar. Lord, this line, right? This line on the top of all colleges, universities and schools. At that time, son said, 7 years old, son said, oh my father, do as you have commanded by your Lord. I am ready. I will not say any single word, oh my father. او میرے ابا میں ایک لفظ تک نہیں بولوں گا تو میرا گردن کاٹ دے میری. 7 سال کا بچہ ابا سے کہہ رہا ہے. کس نے سکھایا؟ پہلے پروفیسر نے, ماں نے. 7 سال کا بچہ ریڈی ہے اپنی گردن کاٹنے کی. بول اس بچے کو کہ جا بیٹے 2 مرتبہ بولو اس کو چیز لے کر آیا تو مجھے پکڑ لینا. پاکستان میں ہم بچے کو بولے کیا کر رہا ہے ذرا, تو یہاں ذرا کہنا why are you shouting papa? Are you mad? لو وہ میڈ ہو گیا ابا, وہ جس نے پیدا کیا وہ میڈ ہو گیا. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ تربیت ہے کہ تم لوگوں نے وہ کام نہیں کرا. جب تم نہیں کرو گے تو تمہارا بیٹا تمہیں کبھی فالو نہیں کرے گا. The most effective way to teach anything to anybody is to be a role model. Is be a role model. This is why Allah Ta'ala sent human beings as prophets to all people. It is a fact that your children learn how to function in life by watching what you do. One of the most important plans of raising your children to be Muslim is to introduce the idea that Allah is also happy with their good actions. So, summer vacation is the best way. یہ جو سمر ہیں چھٹیاں,
ان کے اندر تمہارے بچے تمہیں واچ کر رہے ہیں. بس میں ختم کرتا ہوں. تمہارے بچوں نے چونکہ اسکول نہیں جانا، میں تھوڑا سا ٹائم لینے لگا زیادہ، اور ان چھٹیوں کے اندر ہمیں بچوں کے لیے لیکچر دینا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا سا ٹائم لے لوں تو ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. تو مچھلی کو پانی میں سکون نہ ملے تو مچھلی نہیں ہے، اور اگر مسجد میں مومن کو سکون نہ ملے تو سم تھنگ رانگ ہے کچھ. اب بچہ جو ہے اس سمر ویکیشن میں کیا ہوتا ہے، فجر کے ٹائم جب آپ کے بچے سردی میں جاتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا کہ ابھی میں جب نماز پڑھانے فجر کی آتا ہوں نا، تو اندھیرے میں بچے کھڑے رہتے ہیں. یہ بچہ جو اندھیرے میں کھڑا کتنے بجے جاتا تھا؟ 1 گھنٹہ پہلے. یہ 1 گھنٹہ پہلے جاتا تھا تو ماں کتنے پہلے جاگی؟ 15 منٹ پہلے. تو گویا کہ ماں فجر کی نماز سے 1.5 گھنٹہ پہلے جاگی بچے کو امریکن اسکول بھیجنے کے لیے، 1.5 گھنٹہ پہلے. اور سمر ویکیشن میں سوئی پڑی ہے، 9 بجے اٹھ رہی ہے. اب بچہ دیکھتا ہے میری ماں نہیں اٹھی، میرا باپ نہیں اٹھا، چکر کیا ہے؟ اب جب وہ 10 سال کا ہوگا تو سمجھ آئے گا، او نہ میری ماں نہ میرا باپ دونوں کے نزدیک اسلام نہیں. اگر اسلام کچھ ہوتا تو اگر امریکن اسکول کے لیے میری ماں 1.5 گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھ سکتی ہے تو سمر ویکیشن میں بھی میری ماں فجر میں اٹھتی. نہیں اٹھی تو بچہ سمجھ گیا کہ میری ماں اور باپ کے نزدیک اسلام کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو سمر ویکیشن میں بھی میرا بچہ یہ ماں جاگتی. جب نہیں جاگی، سنو، سمر ویکیشن میں بچہ تمہیں دیکھ رہا ہے، میرا باپ نماز پڑھتا ہے، تمہارا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہے، میرا باپ اذان دیتا ہے، تمہارا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نہیں تو پھر 13 سال کے بعد مجھے آ کے نہ کہنا کہ میرا بچہ یہ کر گیا، میرا بچہ وہ کر گیا.